اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے 7ویں حصے کے ساتھ۔ اس کتاب کی ریڈنگ کے پچھلے حصے میں یعنی چھٹے حصے میں جس ہیڈنگ کا آغاز ہوا تھا یعنی مصحف علی علیہ السلام، وہی ابھی جاری و ساری ہے۔ پیج نمبر ہے 114۔ اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں اسی حالت میں موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا۔ ریفرنس مجموع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15، مندرجہ تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 اور 43، زیر نظر آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی۔ پوائنٹ نمبر 2، طبرانی اور ابن عساکر نے شعبی سے یوں نقل کیا ہے کہ انصار میں سے 6 افراد نے قرآن کو پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، اس کا ریفرنس ہے منتخب کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52، مندرجہ زیر نظر آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی۔ پوائنٹ نمبر 3، فتادہ ناقل ہیں کہ میں نے انس سے سوال کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں کس شخص نے قرآن جمع کیا؟ اس نے کہا 4 افراد نے جو سب کے سب انصار میں سے تھے، ابی ابن کعب، معاذ، زید ابن ثابت اور ابو زید۔ ریفرنس صحیح بخاری جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 103، زیر نظر آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی۔ حضرت علی علیہ السلام کا قرآن ترتیب نزول کے مطابق تھا، جس کا پہلا اقرا، پھر مدثر، پھر نون و القلم، پھر مزمل، پھر تبت، پھر تکویر، پھر سبح اور اسی طرح آخر تک مکی پھر مدنی۔ ریفرنس شرح بخاری صفحہ نمبر 30، اسلام پر کیا گزری محمد باقر الشمس صفحہ نمبر 124۔ حافظ ابو نعیم جو 5ویں صدی کے اوائل میں گزرے ہیں لکھتے ہیں کہ قرآن 7 حروفوں میں نازل ہوا۔ اس کا کچھ ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس اس کا ظاہر بھی تھا اور باطن بھی تھا۔ ریفرنس حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 65، اسلام پر کیا گزری محمد باقر الشمس صفحہ نمبر 124۔ ینابیع المودہ میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ کلام مجید 7 حرفوں میں نازل ہوا، اور کوئی حرف ایسا نہیں جس کے لیے ظاہر و باطن نہ ہو، اور اس کا ظاہر و باطن در حقیقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ صفحہ نمبر 70 کا ریفرنس ہے۔ اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن کو اس ترتیب سے لکھا تھا کہ جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ محمد کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب ملتی تو اس میں علم ملتا۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے اکرمہ سے اس کتاب کا پتہ پوچھا مگر ان کو بھی معلوم نہ تھا۔ ریفرنسز ہیں کنز الاعمال جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 282، اسلام پر کیا گزری محمد باقر الشمس کا صفحہ نمبر 124۔ ابن ابی الحدید کا بیان ہے کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام یعنی عہد پیغمبر میں قرآن حفظ کرتے تھے، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی قرآن حفظ نہیں کرتا تھا۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا۔ ریفرنس شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید صفحہ نمبر 27، مندرجہ مصحف علی جناب شیخ رسول جعفریان
مطبوعہ کشکول نیو جرسی صفحہ نمبر 415۔ سلیم ابن قیس سے مروی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے بعد وفات پیغمبر گھر میں رہے اور جناب امیر بعد وفات پیغمبر گھر میں رہے اور جمع و تالیف قرآن کرتے رہے جب تک جمع نہ کر لیا گھر سے باہر نہ نکلے۔ ریفرنس ہے التسہیل العلوم التنزیل جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 4۔ مندرجہ مصحف علی جناب شیخ رسول جعفریان مطبوعہ کشکول نیو جرسی کا صفحہ نمبر 415۔ اس کے علاوہ بھی سلیم ابن قیس سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ پر کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو انہوں نے مجھ کو نہ پڑھائی ہو اور املا نہ کرایا ہو اور میں نے اس کو ان کے ہاتھوں سے نہ لکھ لیا ہو۔ پیغمبر نے مجھ کو اس آیت کی تعویل، تفسیر، ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ بتایا اور ہمارے لیے فہم و حفظ کے لیے خدا سے دعا کی۔ کتاب خدا کی کسی آیت کو میں نہیں بھولا اور نہ اس علم کو فراموش کیا جس کو آپ نے املا کرایا تھا اور میں نے لکھ لیا۔ ریفرنس ہے اکمال الدین جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 401۔ اس کے علاوہ بہار الانوار کی جلد نمبر 89 کا صفحہ نمبر 79 سے لے کر 98 تک۔ اس کے علاوہ البرہان کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 16، کشکول نیو جرسی کا صفحہ نمبر 417۔ محمد ابن سیرین اکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں حضرت علی ابن ابی طالب نے گھر میں بیٹھ کر قرآن جمع کیا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اکرمہ سے کہا کہ کیا کسی دوسرے شخص کی بھی تالیف اسی نہج پر ہے جس انداز سے قرآن اترا تھا؟ تو اکرمہ نے جواب دیا کہ اگر جن و انس مل کر بھی اس طرح قرآن جمع کرنا چاہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ریفرنس الاتفاق کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 57-58 اور اس کے علاوہ مندرجہ مصحف علی رسول جعفریان مطبوعہ کشکول نیو جرسی کا صفحہ نمبر 418۔ ایسی بے شمار روایات ہیں جن کی تفصیل دینے میں وقت اور کتاب کا حجم مانے ہے۔ صرف شیخ رسول جعفریان کا بیان پڑھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دینا بہت ضروری ہے کہ حضرت علی نے ایک قرآن نہیں لکھا تھا بلکہ قرآن تو آپ نے تفسیر و تعویل کے ساتھ لکھا تھا جو حکومت وقت نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ائمہ علیہم السلام کے پاس موجود تھا اور دوسرا قرآن 3 جلدوں میں حضرت علی کی تحریر میں تھا، لیکن سن 755 ہجری میں جب روضے کو جلا دیا گیا تو اس قرآن کو بھی جلا دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جمع کردہ قرآن میں موجودہ قرآن سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات لوگوں کے درمیان پھیل گئی ہوتی۔ درآں حالانکہ وہ قرآن 8ویں صدی ہجری تک نجف میں موجود تھا اور کوئی ایسی بات شائع نہیں ہوئی۔ ریفرنس مصحف علی جناب شیخ رسول جعفریان مطبوعہ کشکول نیو جرسی امریکہ صفحہ نمبر 420۔ تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 43 پر درج ہے کہ قرآن حضرت علی نے جمع کیا۔ رہا بعض مؤلفوں کا یہ اصرار کہ قرآن کسی طرح بھی رسول اللہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا اور یہ اعزاز حضرت عثمان خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کو حاصل ہوا ہے، شاید اس سے زیادہ تر مقصود فضیلت سازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گروہ اس فضیلت کی نسبت خاص شخصیت کی طرف دیتا ہے اور اسی سے متعلق روایات پیش کرتا ہے۔ اصولی اور بنیادی طور پہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم نے اس اہم ترین کام کو نظر انداز کر دیا؟ حالانکہ آپ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف بھی توجہ دیتے تھے، جبکہ قرآن اسلام کا اصول اساسی ہے، تعلیم و تربیت کی عظیم کتاب ہے اور تمام اسلامی پروگراموں اور عقائد کی بنیاد ہے۔ کیا نبی اکرم کے زمانے میں جمع نہ ہونے سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے یا مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے؟ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک قانون بنا کر بھیجا، جسے قیامت تک جانا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم اس اہم کام کو اپنے سامنے جمع کرائے بغیر امت کے حوالے کر کے چلے جاتے؟
مستند روایات اور رسول کی حدیث کے وہ اللہ کی کتاب اور اطرت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جیسا کہ حوالوں کے ساتھ درج کیا جا چکا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کے سامنے ہی علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، اور رسول کی رحلت کے بعد بھی امیر المومنین نے اسی قرآن کو تنزیل کے مطابق جمع کیا جو قبول نہ کیا گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فلسفہ معجزہ میں صفحہ نمبر 153 پر درج کیا ہے کہ وہ روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خلیفہ ابو بکر کے عہد میں 2 گواہوں کی شہادت سے جمع کیا گیا تھا، دوسری متعدد روایات سے متصادم ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن عہد نبوی میں جمع ہو چکا تھا۔ حضور قرآن مجید کو مکمل طور پر مرتب کرا کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ریفرنس نظریہ عدالت صحابہ، تحریر استاد احمد حسین یعقوب، صفحہ نمبر 41۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حضرت علی کے حالات میں لکھا کہ حضرت علی کا حصہ علم دینیہ کے زندہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کو جمع اور مرتب کیا، لیکن اس کے شائع ہونے میں تقدیر نے مدد نہیں کی۔ ازالۃ الخفا کا ریفرنس قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ قرآن جمع کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا گواہ اور محافظ خود اللہ ہے۔ موریس بوکائے کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس کے صفحہ نمبر 209 پر درج ہے کہ قرآن بذات خود اس حقیقت کے لیے اشارہ بہم پہنچاتا ہے کہ اس کی کتابت عہد رسالت میں ہو چکی تھی۔ قرآن کی 400 صورتیں ایسی ہیں جن سے اس بات کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ نمبر 1، سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک، یعنی پروردگار فرماتا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 5 ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ تیسرا ریفرنس ہے سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 2 اور 3، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ریفرنس ہے سورہ نمبر 80 کی آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ ان صورتوں کے حوالے سے بات واضح ہے کہ قرآن رسول اللہ کی زندگی میں کتابی شکل میں جمع ہو چکا تھا۔ اگر قرآن رسول خدا کے بعد جمع ہوتا تو یہ آیات کہاں سے آتیں؟ میری نظر میں کوئی تاریخ ایسی نہیں گزری جس میں یہ درج ہو کہ بجز حضرت علی کسی اور خلیفہ نے قرآن درج کیا ہو۔ سلیم ابن قیس ہلالی نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر درج کیا کہ جب طلحہ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ حضرت عمر اور عثمان نے جو قرآن جمع کیا کیا وہ کچھ اور ہے، تو حضرت علی نے فرمایا، اے طلحہ، یہ تمام کا تمام قرآن وہی ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو دوزخ سے نجات پاؤ گے،
اس کا مطلب یہ ہے قرآن وہی ہے جو حضرت علی نے رسول کی زندگی میں جمع کر دیا تھا۔ رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو صحیفہ لکھا تھا اس میں صرف تعویل و تنزیل کا اضافہ تھا جو قبول نہیں کیا گیا۔ رسول کے سامنے جمع کیا گیا قرآن حضرت علی کی تحریر میں آج بھی موجود ہے۔ نمبر 1 ایک مصحف مشہد نجف اشرف میں ہے۔ ایک مصحف مشہد نجف اشرف میں ہے جو ورق آہو یعنی رق پر خط کوفی میں عبارت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ایک جزو قرآن مجید کتاب خانہ آستان قدس مشہد مقدس ایران میں ہے، یہ بھی خط کوفی میں ورق آہو پر ہے۔ اصل تحریر غیر منقوط ہے، اس پر اعراب وغیرہ نہیں، کسی اور نے کچھ دوسرے نشانات لگائے ہیں۔ آخر میں درج ہے کہ کتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نمبر 3 اسی طرح کا دوسرا جزو مصحف ہے، اس میں بھی بعد میں عربی نقطے لگے ہوئے ہیں، آخر میں خط کوفی میں تحریر ہے، کتبہ علی ابن ابی طالب۔ نمبر 4 موضع دولتی تہران میں بھی ایک نسخہ اسی صورت کا موجود ہے۔ نمبر 5 حضرت علی ہی کی تحریر میں ایک قرآن انڈیا آفس لندن کے مخطوطات میں خط کوفی میں ہے، خط کوفی ہی میں آخر میں درج ہے۔ نمبر 6 ایک ترکی انقرہ میوزیم میں ہے۔ نمبر 7 خط کوفی میں ایک نسخہ برٹش میوزیم میں بھی حضرت علی کا ہی کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 3 قرآن کتب خانہ رامپور ہندوستان میں دیکھے تھے، اب کا حال معلوم نہیں۔ نمبر 9 ایک مرشد آباد ہندوستان میں مرشد علی خان کی امام بارگاہ میں ہے، جس کی زیارت روز عاشورہ کرائی جاتی ہے۔ نمبر 10 ایک جامع مسجد دہلی اور ایک شاہی مسجد لاہور میں ہے۔ الحاج ضمیر اختر صاحب نے ہمایوں ظفر صاحب کے حوالے سے بتلایا کہ ایک قرآن علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیج نمبر 122 شروع ہو چکا ہے اور ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے مشورے۔ تاریخی وقائع ایک دوسرے سے اس قدر منسلک و مربوط ہوتے ہیں کہ ان کے موضوعات کو اختلاط کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو ان کی صحیح اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پھر صحت بیان ہی تاریخ کا جوہر ہے، جنہیں واضح اور پرزور طریقے سے بیان کر دینا ضروری ہے۔ تواریخ میں شخصیتوں کی کشمکش، آزاد قوموں کی تحریکات اور زندگی میں رونما ہونے والے حقائق کے انکشافات میں کاٹ چھانٹ کی جائے یا ان کے نتائج اپنی مرضی کے مطابق نکالے جائیں تو ان میں جاذبیت کم ہو جائے گی۔ عمومی تواریخ لکھنے میں تو عبارات کو لطائف و ظرافت کے ساتھ ہر قسم کے استعاروں سے بھی آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ حسب منشا مسبع عبارت میں حقائق کی صحت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے بیان میں تحریری لباس کا پاک صاف رہنا اولین شرط ہے۔ حقائق سے ہٹ کر بیان کرنے میں کوئی نہ کوئی فتویٰ صادر ہو سکتا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے ادوار خلفاء پر کوئی تاریخ درج نہیں کرنا، بلکہ میری تالیف کا کام بھی محدود دائرے میں ہے کہ حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ سے تعاون کیا اور مشورے دیے۔ جب مشورے و تعاون کی بات ہوگی تو تاریخ میں درج اتنا تو بہرطور لکھنا پڑے گا کہ غدیر قم میں رسول کے اعلان ولایت علی کے باوجود حضرت کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد ابن عبادہ خلیفہ ہوتے رہ گئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں پہل کر کے انہیں اول خلیفہ بنا دیا، جس کے صلے میں حضرت ابوبکر نے اپنی وصیت کر کے حضرت عمر کو خلیفہ دوم کا اعزاز دیا، اور خلیفہ دوم نے مجلس شورا بنائی جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھا کر حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ بنا دیا۔ العامۃ والسیاسہ صفحہ نمبر 98 پر، صفحہ نمبر 8 اور 9 پر درج ہے کہ سب سے پہلے
حضرت ابو بکر کی بیعت بشیر ابن سعد انصاری نے کی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ علی کا نام برداشت نہیں کر رہے اور خلافت انہی کے درمیان رہنے والی ہے، تو کم از کم اولیت کا شرف حاصل کر لیا جائے۔ لہٰذا فوراً بیان دے دیا کہ رسول اکرم قریش میں سے تھے اور ان کی قوم اس کی میراث اور حکومت کی زیادہ حقدار ہے، اور کہہ کر دوڑ کر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ نظریہ عدالت صحابہ میں استاد احمد حسین یعقوب نے صفحہ نمبر 355 پر درج کیا ہے کہ یہ بشیر ابن سعد ان 2 انصار میں شامل تھے جنہوں نے تمام قوم انصار سے الگ ہو کر صفین میں معاویہ کے ساتھ حضرت علی سے مقابلہ کیا۔ العامۃ والسیاسہ صفحہ نمبر 9 کے حوالے سے اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ بشیر ابن سعد حضرت ابو بکر کے مشیروں اور نائبوں میں شمار ہونے لگا۔ خلافت کے قیام کے بعد حضرت علی کی جنگوں میں اس کی تلوار کے خوف سے جو لوگ خاموش تھے انہوں نے خلافت کے خلاف سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسلامی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مدینے کے نزدیکی قبائل ابس، ذیبان، کنانہ، غطفان اور فزارہ نے خلافت تسلیم کرنے اور زکوٰۃ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عرب کے جنوبی حصے میں بنو تمیم کے قبائل نے بھی یہی کیا۔ یمن، بحرین، اردن اور عمان کے قبائل میں کچھ مرتد ہو گئے اور کچھ دوسرے مدعیان نبوت پر ایمان لے آئے۔ ابو سفیان نے سنا تو وہ بھی دہکتا ہوا مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ اے علی، کھڑے ہو جاؤ، کہو تو میں ابھی اس میدان کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں۔ حضرت علی چاہتے تو خلافت کا تختہ آسانی سے الٹ سکتے تھے۔ ان کی طاقت اور تلوار میں بنو ہاشم کا رعب و جلال ہی کیا کم تھا کہ شورشیں اور ابو سفیان کی فوجی امداد کیا کچھ نہ کر سکتی تھی، لیکن وہ امام تھے جو دین کے محافظ تھے۔ رسول کی وصیت بھی یاد تھی، اس لیے اسلام کا شیرازہ منتشر ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو جواب دیا کہ تو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہا ہے، مجھے تیری نصیحت اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو سفیان کو مایوس کر کے جہاں حضرت علی نے بنو امیہ کی سازشی ذہن کی تاریخ محفوظ کر دی، وہیں خلفاء کے دلوں میں جذبہ محبت پیدا کر دیا اور وہ حضرت علی کے جذبہ کی قدر کرنے لگے۔ یہ ضرور رہا کہ ہر بار خلافت کا حق نہ ملنے پر حضرت علی احتجاج کر کے یہ رہے کہ امت کا حقوق نہ ملنے پر احتجاج جائز ہے۔ امت کی تربیت کی اور ایک تعمیری حزب اختلاف کی بنیاد ڈالی۔ وہ حق اور ناحق کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچنا چاہتے تھے، تلوار نہیں اٹھائی کہ تفرقہ نہ پیدا ہو، اور حکومت وقت کو اس کی ضرورت کے مطابق مشورے دیتے رہے۔ نہج البلاغہ از سید رئیس احمد جعفری وغیرہ نے صفحہ نمبر 115 پر درج کیا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں کے مشیر تھے، یعنی مولا علی، ابو بکر و عمر دونوں کے مشیر تھے۔ حضرت عمر کو ان کی رائے پر اتنا اعتماد تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عثمان نے بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے لیے، اور اگر ان کے مشورے پر عمل کیا جاتا تو ان کا عہد نہ صرف فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا بلکہ قبائل عرب میں ایک ایسا توازن قائم ہو جاتا کہ آئندہ جھگڑے کی کوئی صورت ہی نہ پیدا ہوتی۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں جو شورشیں ہوئیں اور حضرت علی کو انہیں دبانا پڑا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دور میں ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا کہ ان سے پہلے بگڑے ہوئے معاشرے کو از سر نو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں رسول اللہ کی طرز حکمرانی کا قائل ہوں۔ رسول خدا نے اپنے ذاتی علوم اور قابلیت سے حضرت علی کا فکری افق اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے مشوروں اور مقدمات میں معجزاتی فیصلوں سے نہ صرف خلفاء نے استفادہ اور افادہ کی معراج حاصل کی اور ان کی خلافت کو استحکام ملا، بلکہ دین اور انسانیت کا وقار بھی بلند ہوا۔ آئیے ان کے مشوروں اور فیصلوں کو ادوار خلفاء کے ذکر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ پیج نمبر 126 سے ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، دور خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
پہلے ایک بریکٹ میں تحریر کیا گیا ہے کہ مجھے خلفاء کی پوری تاریخ نہیں، موضوع کے اعتبار سے چند تاریخی حوالے درج کرنا ہے جن سے واضح ہو کہ ادوار خلفاء میں حضرت علی نے کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ مؤلف نے اپنی جانب سے تحریر کیا۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ خلافت کی تاریخ میں حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ 40 سال تک کفار قریش کا دین و ایمان رکھنے کے بعد اس وقت کے صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لائے اور سابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے زید ابن حارث اسلام لائے۔ بہرطور حضرت انہیں تبلیغ دین کے زمانے کے ساتھ رکھتے تھے۔ فکر معاش میں تجارت سے فارغ ہو کر شام کو برابر رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ طرز زندگی انتہائی سادہ تھی، مسائل شرعیہ میں انتہائی محتاط تھے۔ قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے میں جو بات نہ معلوم ہوتی اسے صاف کہہ دیتے کہ مجھے نہیں معلوم، اور پھر مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی سے رجوع کرتے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت کی آواز پر لبیک اس وقت کہا جب حضرت علی اور زید ابن حارث کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ حضور نے جب ہجرت کی تو مکے سے مدینے تک ساتھ رہے اور غار ثور میں بھی 3 دن حضور کے ساتھ بسر کیے۔ حضور کے زمانے میں اہل سیف ہونے کی کوئی سند تو نہ تھی، لیکن انہوں نے جن حالات میں حکومت قائم کی وہ ان کی صلاحیتوں کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کی بیعت سے انکار پر حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب تک فاطمہ دختر رسول ان کے پہلو میں ہے میں کسی معاملے پر ان سے جبر نہیں کر سکتا۔ ریفرنس: مولانا شبلی نے الفاروق میں اس واقعے کو درست تسلیم کیا۔ پروفیسر اختر رضا زیدی علی ابن ابی طالب کے حصہ اول میں صفحہ نمبر 262 پہ بھی درج کرتے ہیں۔ یہ ہوشمندانہ فیصلہ تھا کہ اگر حضرت علی قتل ہو جاتے تو نہ صرف بنی ہاشم خون کی ہولی کھیلتے بلکہ ان کے ساتھ بنی امیہ کی تلواریں بھی کھنچ جاتیں اور خلافت کے وجود کے خاتمے کے ساتھ اسلام اور دین رسول بھی رخصت ہو جاتا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اکرم سے ملاقات پر ان کی ناراضگی دیکھ کر حضرت ابو بکر بہت روئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ کی جان جاتی رہے۔ باہر لوگوں سے آ کر کہا کہ تم سب تو اپنے گھروں میں آرام کرتے ہو اور اپنی بیویوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر سوتے ہو، لیکن تم نے مجھ کو اس حالت پہ چھوڑ دیا کہ جس میں ہوں۔ مجھ کو تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں، میری بیعت کو تم اپنی گردنوں سے نکال دو۔ ان لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول، پھر امر خلافت درست نہیں رہے گا اور تم خود اس سے واقف ہو کہ اگر تم دستبردار ہو گئے تو دین خدا قائم نہیں رہے گا۔ ہیڈنگ: حضرت علی کی تعریف۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے محاسن سے واقف تھے۔ جنگوں میں ان کی مہارت دیکھ کر بھی خلافت کے سلسلے میں ان کی حکیمانہ خاموشی سے خوش تھے۔ چنانچہ خلافت کے بعد اپنے خطبے میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تم میں کا بہتر شخص نہیں ہوں کیونکہ علی تم میں موجود ہے۔ ریفرنس: امام غزالی سراء العالمین، سبط ابن الجوزی تذکرۃ الخواص الامت، صفحہ نمبر 32۔ یہ خطبہ بھی حضرت ابو بکر کی مدبرانہ سیاست کا ایک پہلو کہا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے: مسئلہ فدق۔ حکومت نے مرکزیت کے جن وسائل پر قبضہ کیا ان میں سے مدینے میں 2 میل کے فاصلے پر فدق ایک نہایت سرسبز و شاداب علاقہ یہودیوں کا تھا جو پیغمبر کو جنگ نہ کرنے میں معاوضے کے طور پر دیا گیا تھا، اور بحوالہ قرآن جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ دلوایا وہ رسول کی ملکیت تھا جسے انہوں نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا تھا۔ فدق کوئی 150 درختوں کا باغ نہیں تھا بلکہ وسیع و عریض علاقہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مہدی عباسی کو اس کی جو حد بتائی اس میں کوہ احد، عریش مصر، سیف البحر اور دومت و جندل شامل تھے۔ حضرت نے تحریری تصدیق نامہ یعنی بذریعہ دستاویز جائیداد فدق جناب سیدہ کے نام ہبہ کر دی تھی۔ ریفرنس ہے: روضۃ الصفا، جلد نمبر 2، روضۃ الصفا
جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 377۔ اس کے علاوہ معارج النبوہ رکن 4 صفحہ نمبر 221 اور 14 ستارے کا صفحہ نمبر 76۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بذات خود فدق کو اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے۔ حضرت ابو بکر نے پہلے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ فدق میں جناب زہرا کا کوئی حق نہیں، لیکن بعد میں وہ اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں تھے۔ علامہ سبت ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے آخر میں جناب فاطمہ کے لیے فدق کا وثیقہ لکھ دیا تھا، لیکن حضرت عمر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دریافت کیا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، باپ کی جو میراث فاطمہ کو پہنچی ہے اس کے بارے میں وثیقہ میں نے ان کو لکھ دیا ہے۔ حضرت عمر بولے، پھر کس چیز سے مسلمانوں کے متعلق خرچ کرو گے، حالانکہ دیکھتے ہو کہ عرب تم سے جنگ پر آمادہ ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے وثیقہ لیا اور چاک کر ڈالا۔ ریفرنس: علامہ سبت ابن جوزی، مندرجہ علی بن ابی طالب کا حصہ اول، پروفیسر اختر رضا زیدی، صفحہ نمبر 276۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سخت ناراض تھیں۔ حضرت علی کو تلوار اٹھانے کا ایک اور موقع تھا، لیکن رسول کے دین اور ان کی نام کی بقا کی خاطر انہوں نے فاطمہ زہرا کو مطمئن کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ ان تمام وجوہات کے باوجود حضرت ابو بکر نے جب بھی ان سے رائے طلب کی، وہ بھی اپنی امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مفید مشورے دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر نے دشمنوں کو زیر کرنے کی سخت پالیسی اختیار کی، کیونکہ وہ وقت کی ضرورت تھی۔ علامہ ابن اثیر نے ان تمام سزاؤں کا ذکر بحوالہ ترجمہ تاریخ کامل، صفحہ نمبر 33 اس طرح ذکر کیا کہ ابو بکر کی فوج مخالفین کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لائی تو اس نے ان کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو آگ میں جلا دیا، بدنوں کو پتھر سے کوٹ کر چکنا چور کر دیا، پہاڑوں پر لے جا کر نیچے پھینک دیا، ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر کنوؤں میں الٹا لٹکا دیا، اور تمام تفصیلات حضرت ابو بکر کو لکھ کر بھیج دیں۔ یہ حضرت علی کا مشورے کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کی ابتدائی سختیوں میں جلانا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا بند کر دیا۔ منکرین کے خلاف اسلامی طور طریقے سے جنگیں ہوئیں اور فتوحات حاصل کر کے ایک وسیع اسلامی حکومت قائم کر دی گئی، اور اس طرح دنیاوی خلافت کی بنیاد حضرت ابو بکر کے عہد میں پڑی۔ پروفیسر اختر رضا لکھتے ہیں کہ مدینے میں حضرت ابو بکر نے نہایت خاموشی اور تدبر کے ساتھ حضرت علی کو ایک لمحے کے لیے بھی مرکز سے باہر نہیں جانے دیا۔ یہ کام اتنی ہوشیاری کے ساتھ کیا گیا کہ حضرت علی کو کسی وقت بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ حکومت کے ہاتھ میں ایک سیاسی قیدی ہیں اور ان کی نقل و حرکت پر سخت ترین پابندی ہے۔ ریفرنس: علی ابن ابی طالب، حصہ اول، پروفیسر اختر رضا زیدی کا صفحہ نمبر 278۔ مؤلف کو اس تبصرے سے اتفاق نہیں، یعنی نیچے بریکٹ میں لکھتے ہیں، یہ جو اوپر گفتگو کی گئی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مؤلف کو اس تبصرے سے اتفاق نہیں۔ مدینے سے باہر نہ نکلنا حضرت علی کی اسلامی سیاست تھی، جس پر آگے بحث کی گئی ہے۔ عزیز سامعین، یہاں پہ ہم اس ریڈنگ کو فی الحال روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کنٹینیو کیا جائے گا، اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پیج نمبر ہوگا 131، اور ایک نئی ہیڈنگ کا ہم آغاز کریں گے جو کہ ہوگی دور خلافت حضرت عمر۔ انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔